بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فضل خالق ته او زه ډېر وخت د انګریزۍ استاد پاتې شوی یم ځکه چې ما ماسټر په انګریزۍ کې کړی دی. د کله نه چې د کورونا وبا شروع شوې ده نو د آنلاین کلاسونو اهمیت زیات شوی دی. ما هم دا وګڼله چې زه شروع کړم د انګریزۍ آنلاین کلاسونه او په دې کې به زه اول ځل د 12م جماعت د خیبر پښتونخوا په کورس کې چې کوم کتاب شامل دی د هغې نه به زه شروع کوم. دا به زه په پښتو کې او ورسره به د دې ترجمه په اردو کې زه کوم. امید لرم چې زمونږ چې کوم سټوډنټان دي ماشومان دي هغه په دې ښه پوهېږي. نو اولنی سبق دی زمونږ په دې کتاب کې د فیرویل سرمن پراپټ محمد صلی الله علیه وسلم. دا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حج په موقع چې کومه آخري خطبه وه چې هغې ته ډېر زیات اهمیت حاصل دی. دلته دا هم زه ګڼم چې تاسو ته ووایم چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې یو حج کړی دا هغه د اولنی آخري حج او دا سبق په هغې دی خو خاص کر د دې فوکس په د آخري خطبه دی. نو راځئ چې شروع کوو د دې په ریډینګ او په ترجمه باندې. The farewell sermon Prophet Muhammad peace be upon him. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداع خطبہ. This sermon the holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered on the 9th day of Zulhijjah 10 Hijrah 632 CE in the Urana valley of Mount Arafat in Mecca at the end of his first and last pilgrimage to Mecca. یہ خطبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری بمطابق 632 عیسوی کو مکہ میں عرفات کی پہاڑی کی ایک وادی یورانا میں اپنے پہلے اور آخری حج کے اختتام پر دیا. The farewell sermon is mentioned in almost all books of hadith. Sahih al-Bukhari refers to the sermon and quotes parts of it. Imam Ahmad bin Hanbal has given the longest and perhaps the most complete version of this sermon in his Musnad. حدیث کی تمام کتابوں میں اس الوداعی خطبے کا ذکر موجود ہے. صحیح البخاری میں اس خطبے کا حوالہ موجود ہے اور اس کے چند حصے منقول ہیں. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس خطبے کا سب سے طویل اور غالباً سب سے مکمل تذکرہ کیا ہے. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam led the pilgrims from Mecca through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat and then stopped them in the valley of Urana. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کی قیادت کرتے ہوئے انہیں مکہ سے وادی مینا کے راستے عرفات کی پہاڑی تک لے گئے اور وہاں پر وادی یورانا میں انہیں روک دیا. They stood in front of him silently as he sat on his camel and delivered this sermon. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموشی سے کھڑے رہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا. With a crowd of over 120,000 pilgrims, his voice could not reach out to all those who were present. He therefore asked Rabah ibn Umayyah ibn Khalaf, who was known to have a loud voice, to repeat the sermon after him, sentence by sentence, so that everyone could hear. چونکہ مجمع 1,20,000 سے زائد حجاج کا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز وہاں پر موجود لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا بن امیہ بن خلف جو اپنی بلند آواز کے لیے مشہور تھے سے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خطبہ جملہ بجملہ دہرائے کہ ہر شخص سن سکے. The sermon is as follows. After praising and thanking Allah, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore, listen to what I am saying
to you very carefully and take these words to those who could not be present there today. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ درج ذیل ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرنے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو مجھے غور سے سنو. او پیپل لینڈ می این اٹینٹیو ایئر, مطلب دادے چی ماں تا پا غور سرا وکی دی, مجھے غور سے سنو کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا اس سال کے بعد میں آپ کے درمیان پھر موجود ہوں گا یا نہیں. For I know not, کیونکہ مجھے نہیں معلوم, whether after this year, کہ آیا اس سال کے بعد I shall ever be amongst you again, کہ میں آپ لوگوں میں موجود ہوں گا یا نہیں. Therefore, اس لیے listen to what I am saying to you, مجھے غور سے سنو جو میں کہہ رہا ہوں. Very carefully means بڑے غور سے. And take these words to those who could not be present here today. اور یہ الفاظ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں پر حاضر نہ ہو سکے. O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. اے لوگو, جس طرح تمہارے لیے یہ مہینہ, یہ دن اور یہ شہر حرمت والے ہیں, محرم ہیں, حرمت والے ہیں, سیکرڈ ہیں, اسی طرح تم ہر مسلمان کی جان و مال کو حرمت والا جان لو. اپنے پاس return the goods entrusted to you to their rightful owners, اپنے پاس رکھی ہوئی امانتوں کو ان کے اصل مالکوں کے حوالے کر دو. hurt no one so that no one may hurt you, کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ, کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ تاکہ کوئی تمہیں ایذا نہ دے. یہاں پر ٹرسٹ کا مطلب, ٹرسٹ کے 2-3 مطلب ہیں. اس میں ٹرسٹ یہاں پہ مطلب ہے امانت, ٹرسٹ اعتبار کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں کے مطلب ریممبر دیٹ یو ول انڈیڈ میٹ یور لارڈ, یاد رکھو کہ یقیناً تم اپنے رب سے ملو گے. اینڈ دیٹ ہی ول انڈیڈ ریکن یور ڈیڈس, اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ کرے گا. Allah has forbidden you to take usury, interest. Therefore, all interest obligation shall henceforth be waived. اللہ نے تمہیں سود لینے سے منع کر دیا ہے, اس لیے اسی وقت ہی سے تمام واجب الادا سود وصول کرنا ترک کر دیا جائے. Your capital, however, is yours to keep. تاہم اصل سرمایہ آپ کا ہے. کیپٹل کا مطلب یہاں پہ سرمایہ ہے, اور کیپٹل کا دوسرا مطلب دارالخلافہ بھی ہے, کسی ملک کا صدر مقام. Allah has judged that there shall be no interest. Your capital, however, is yours to keep. تاہم اصل سرمایہ آپ کا ہے. You will neither inflict nor suffer any inequity. اس میں نہ اوروں کا نقصان ہوگا اور نہ تمہارا. Allah has judged that there shall be no interest. اللہ نے لازم فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہیں ہوگا. Beware of Satan for the safety of your religion. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. So beware of following him in small things. شیطان سے اپنے دین کے معاملے میں بچتے رہو. وہ بڑے کاموں میں تم ہی رائے راست سے بھٹکانے سے مایوس ہو چکا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی پیروی سے ہوشیار رہو. ساچان پا انگریزی کی منگ پا پختو کدم شیطان وایو, انگریزی کی دی تبل ٹکے ڈیول وی. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women. اے لوگو, یہ سچ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں تم میں کچھ حقوق حاصل ہیں. But they also have rights over you. لیکن ان کو بھی آپ پر حقوق حاصل ہیں. Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with His permission. یاد رکھو گے تم نے اللہ کی امانت اور اس کی اجازت ہی سے انہیں بیویاں بنائی ہیں. If they abide by your right, then to them belongs to the right to be fed and clothed in kindness. اگر وہ تمہارے حق کا خیال رکھتی ہیں, پھر انہیں بھی یہ حق حاصل ہے
کہ نہایت شفقت کے ساتھ انہیں خوراک اور لباس دیا جائے. Do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہاری ساتھی اور مددگار ہیں. And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve, as well as never to be unchaste. اور یہ تمہارا حق ہے کہ وہ ایسے کسی بھی شخص کو دوست نہ بنائیں جس کی تم اجازت نہ دو، اور مزید یہ کہ وہ کبھی بھی بے حیائی کا کام نہ کریں. O people, listen to me in earnest. اے لوگو میری باتوں کو سنجیدگی سے سنو. Worship اللہ کی عبادت کرو. Say your 5 daily prayers, salah, fast during the month of Ramadan, and give your wealth in zakat. Perform Hajj if you can afford to. اے لوگو میری باتوں کو سنجیدگی سے سنو. اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، ماہ رمضان میں روزے رکھا کرو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو حج ادا کرو. All mankind is from Adam and Eve, and an Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good action. تمام انسان آدم اور ہوا کی اولاد ہیں. ایڈم، آدم، ایو، ہوا. کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں اور نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے. نہ ہی گورے کو کالے پر برتری ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے سوائے بلحاظ تقوی اور عمل صالح. Learn that every Muslim is a brother to every other Muslim, and that the Muslims constitute one brotherhood. یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک بھائی چارہ بناتے ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given free and willingly. Do not therefore do injustice to yourself. کسی مسلمان کے لیے کوئی ایسی چیز جو کسی دوسرے مسلمان کی ملکیت ہے اس وقت تک حلال یا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہر چیز ویسے ہی اپنی مرضی سے دی جائے. اس لیے اپنے آپ سے ظلم کرنا ظلم یا ناانصافی نہ کرو. Remember, one day you will appear before Allah and answer your deeds. So be aware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. یاد رکھو ایک دن تم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اس لیے خبردار میرے جانے کے بعد صراط مستقیم سے بھٹک نہ جانا. O people, no prophet or apostle shall come after me, and no new faith shall be born. اے لوگوں میرے بعد نہ تو کوئی پیغمبر یا رسول ہے اور نہ کوئی مذہب پیدا ہوگا. Reason well, therefore, O people, and understand words which I convey to you. I leave behind me 2 things, the Quran and my example, the Sunnah. And if you follow these 2, you will never go astray. اس وجہ سے اے لوگو میری باتوں کو سمجھو، میں تمہیں پہچانتا ہوں. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، قرآن اور میری سنت، اور اگر تم ان دونوں کی پیروی کرو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. All those who listen to me shall pass on my words to others, and those to others again. And may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. Be my witness, O Allah, that I have conveyed your message to your people. وہ تمام لوگ جو میری باتوں کو سنتے ہیں وہ میری باتوں کو دوسرے لوگوں اور وہ لوگ مزید دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور شاید آخری لوگ میری باتوں کو ان لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر سمجھیں گے جو مجھے براہ راست سنتے ہیں. اے اللہ تم میرے گواہ رہنا، میں نے تمہارا پیغام تمہارے بندوں کو پہنچا دیا ہے. د دې سره زمونږ دا سبق ختمیږي. د دې ترجمه ما ځکه په اردو کې وکړه چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې ترجمه چې دا هغه په پیپر کې راځي نو په اردو کې به د هغې ټرانسلیشن کوو. د دې سره دا سبق ختم شو.
د دې نه بعد به مونږ د دې سبق ایکسرسایز کوو او ګریمر کوو. زه امید لرم چې تاسو په دې سبق پوه شوي. مننه.